بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ اس کے ذریعے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے۔ یعنی جو ہاروت ماروت سے جادو سیکھتے تھے وہ جادو کرتے تھے تاکہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے فلاں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جادو سیکھنے کے باوجود کسی کو بھی اس وقت تک ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس کی اجازت نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ازلی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ ایک معاملہ ہوگا، آزمائش آئے گی، اسی ٹائم کسی نے جادو کروایا اور وہ موافقت ہو گئی، حقیقتاً تو اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، اللہ کے فیصلے سے۔ لیکن ہم کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا، دیکھو ایسا کر دیا۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہاں، اس کو سزا کیوں ملے گی اگر اللہ کا ازلی فیصلہ؟ سزا اس لیے کہ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ کرو، اور تم نے کیا، اس ارادے کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی، ورنہ حقیقتاً تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری بہنیں کسی سے خوفزدہ نہ ہوں۔ بعض اوقات ممانی ہوتی ہیں گھر کی، وہ دھمکی دے کے جاتی ہیں، میرے بیٹے کو شادی رشتہ نہیں دے تم نے، اب تم کر کے دکھاؤ، میں ہونے نہیں دوں گی۔ گوگیا پاشا کے پاس، حضور بنگالی جادوگر کچھ کریں، کہتے تم فکر ہی مت کرو۔ اگلے دن بنگالی جادوگر مرا پڑا ہوتا ہے، انہوں یہ نہیں دیکھتی وہ خود ہی مر گیا بیچارہ، کہاں چلا گیا، وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا تھا تو وہ پرائم منسٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ میں تو گزارش کرتا ہوں پھر ایسے لوگوں سے، یار ایم ایف سے قرضے دلا دو یار، ان پہ ایسا جادو کرو کہ ذہن بدل جائیں بغیر کسی شرط کے ہمیں دے دیں۔ تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی اتنی سی بات، اس لیے بالکل اپنا عقیدہ پختہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائے اتنے نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب نے بڑی